السلام علیکم دوستو یروشلم وہ واحد شہر ہے جسے تینوں آسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے پیروکار اپنا مقدس ترین شہر مانتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک یہی وہ مقام ہے جہاں سے تخلیق کائنات کا آغاز ہوا اور اسی شہر میں ان کا مسیح یعنی مسیح دجال آئے گا۔ عیسائیوں کے نزدیک یہی وہ شہر ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اور یہیں پر عیسائیوں کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی امامت کی تھی، اور اسی شہر میں واقع بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یروشلم وہ مقدس ترین شہر ہے جہاں پہ بہت سے انبیاء کرام کا ظہور ہوا۔ یروشلم کو یروشلم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہودی اور عیسائی اسے یروشلم کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ یہودی علماء اس شہر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جریح کا نام دیا اور شلم کا اضافہ شلم یا شالم نے کیا، جو کہ 2000 قبل مسیح میں یروشلم کا حکمران بنا تھا۔ یروشلم دو عبرانی لفظوں یرو اور شلم کے نام سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ورثۂ امن ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق دو چھوٹی بستیاں جبس اور سلم جب ایک ہوئیں تو یروشلم بنا۔ مسلمان یروشلم شہر کو القدس یعنی پاکیزہ شہر اور بیت المقدس کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق 2500 قبل مسیح آل سام یروشلم میں آ کر آباد ہوئے، اور 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں منتقل ہوئے اور جبرون کے مقام پر قیام کیا، جو کہ اب الخلیل کہلاتا ہے، اور اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد آپ کے پوتے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب نے یہاں مقدس خواب دیکھا، جس کی یادگار کے طور پر انہوں نے یہاں پہ عبادت گاہ بنائی، اور اسی عبادت گاہ کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی عمارت کھڑی کی۔ بائبل کے مطابق اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا، وہاں اس نے ایک مذبح بنایا جس کو بیت ایل کا نام دیا گیا۔ پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور صاحب اقتدار ہوئے، تو اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل بھی مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل پر عذاب آیا، اور ان کے اگلے 400 سال بدترین غلامی میں گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ قوم مصر سے نکلی اور دریائے نیل کو عبور کرتی ہوئی وادی سینا میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے یوشع بن نون کی قیادت میں بادشاہ یروشلم اودنی صد کو جبون کے مقام پر شکست دے کر 1251 قبل مسیح میں دوبارہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ پھر 4 صدیوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حکومت کنعان، شام، اردن اور یمن تک پھیل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا کی طرف سے ایک معبد تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے یروشلم میں اس کی تعمیر شروع کروائی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں یہ معبد تعمیر نہ کر سکے، اور اپنے فرزند حضرت سلمان علیہ السلام کو اس معبد کی تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے مقرر کردہ مقام پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کروائی، جو تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کی تعمیر 950 قبل مسیح میں مکمل ہو گئی۔ یہ عبادت گاہ بنی اسرائیل کا مذہبی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست کا مرکز بھی تھا۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام کا وصال ہوا، یہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ شاہ مصر شیشاک نے یروشلم پر حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ شاہ مصر نے شاہی خزانہ لوٹ کر عبادت گاہ کو بھی تباہ و برباد کر دیا، لیکن یروشلم شہر کی بدترین تباہی و بربادی 558 قبل مسیح میں ہوئی، جب بابل کے بادشاہ نبوکت نصر نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو جلا کر خاکستر کر دیا، تمام خزانے لوٹ لیے،
اور بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور باقی زندہ بچ جانے والے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ بابل لے گیا، جہاں دریائے فرات کے کنارے انہیں آباد کیا گیا۔ اس بستی کا نام انہوں نے تل ابیب رکھا۔ فارس کے کسرا بادشاہ نے 539 قبل مسیح میں بابل کو فتح کر کے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی، جہاں پر بنی اسرائیل نے دوسری بار ہیکل سلمانی تعمیر کیا۔ ہیکل ثانی کی تعمیر 515 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کی قیادت میں یونانی یروشلم پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد 63 قبل مسیح میں یونانیوں کی جگہ رومی فوج نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد 1078 عیسوی میں سلجوقی ترکوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور مسیحی زائرین کے شہر میں داخلے پر پابندی لگا دی، جس کے رد عمل میں 1096 عیسوی میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور 1099 میں عیسائیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں نے دوبارہ یروشلم کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد یہ شہر کئی صدیوں تک یعنی 1917 تک ترکوں کی سلطنت عثمانی کے زیر اثر رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر 1918 میں یروشلم برطانوی قبضے میں چلا گیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا اور پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% حصے پہ قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور مغرب کے کچھ علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے بقیہ فلسطین اور مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، یعنی جس میں مسجد اقصی واقع ہے، لیکن اسرائیلی وزیر دفاع نے احاطہ مقدسہ کی چابیاں اردن کے حکمران ہاشمی خاندان کے سپرد کر دیں۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں۔